اللہ تعالیٰ ان کو اس بچے کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسنین کریمین سے بڑی محبت تھی۔ حضور علیہ السلام نے حقیقہ خود فرمایا حسنین کریمین۔ ایک روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا حضرت امام حسن کی طرف سے اور ایک دمبا امام حسین کی طرف سے دعا فرمایا۔ ویسے تو شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ بچے کے لیے 2 ہونے چاہیے اور بچی کے لیے 1 ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ادھر بات ہے جو بیان جواز کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو 1 بھی قربان کر دے تو عقیقہ بہرحال ادا ہو جائے گا۔ تو حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ خود فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جب والد موجود ہو، ویسے ایک بات شاید مجھے اس دن میں ایک تقریر سن رہا تھا، وہ قبلہ ایک شاعری کا آپ اس دن مذکرہ کر رہے تھے گاڑی، تو میں ان کے سامنے ایک بندے نے تقریر کی تو اس نے کہا جی میں جب اپنا نسب دیکھتا ہوں نا تو مجھے اپنے نسب میں کہیں حضور نظر نہیں آتے۔ یہ بڑا یقین جانے ہم کوئی سید نہیں ہے، ہم تو نوکر ہے، خادم ہے، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا۔ مظفر وارسی نے کہا تھا کہ خود کو دوں ضرب ان سے تو لگوں لاتعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں۔ بھائی اللہ کے بندو، اگر حضور تمہیں اپنے نسب میں نظر نہیں آتے تو پھر مولا علی کی اولاد اور بھی ہے جی۔ عوام بھی اپنے آپ کو مولا علی کی اولاد کہتے ہیں، دوسری بیویوں سے جو اولاد ہوئی ہے کہتے ہیں کہ ہم بھی مولا علی کی اولاد ہیں، علوی ہیں اور بھی ہیں، حضرت عباس کی اولاد ہے، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولادیں بھی تو ہیں نا، تو وہ پھر سید کیوں نہیں بنے؟ اگر نسب میں حضور نظر نہیں آتے تمہیں اور حضور تمہیں اپنے نسب کے اندر نظر نہ آئے تو سادات کا نسب ہی قائم حضور کی وجہ سے ہے۔ سیدہ فاطمہ کی نسبت سے پھر معاملات حضور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لوگوں کے نسب بیٹوں کی طرف سے چلتے ہیں، میرا نسب بیٹی کی طرف سے چلے گا۔ تو اگر اس نسب کے اندر حضور نہ نظر آئے تو پھر نسب کے اندر کمال کون سا رہ جاتا ہے؟ اور پھر اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے نسب میں نظر نہیں آ رہے، جہاں تک دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت کی بات ہے، سارے ائمہ کرام کا نام ذکر کیا اور مولا علی سے بات دوسری طرف لے گئے، لیکن بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں جس حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر اگر صدیق اکبر بنے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے، فاروق اعظم اگر فاروق اعظم بنے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے، عثمان اگر ذو النورین بنے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے، علی اگر حیدر کرار بنے ہیں، مولا علی کی اور بھی تو بھائی تھے۔ یہ جو خصوصی نواز ہے مولا علی پر حضور کی تھی، حضرت عباس سے حضور نے مشورہ فرمایا تھا کہ چچا ہمارے دوسرے چچا حضرت ابو طالب کی کثیر اولاد ہے، کثیر العیال ہے، وہ گھر کے خرچات بڑی مشکل سے چلاتے ہیں اور ان کے گھر کے معاملات مشکل ہیں، ہم ان کے بیٹے اپنی زیر کفالت لے لیتے ہیں۔ تو حضرت عباس جب حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور حضور بھی تشریف لے کر گئے تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ جعفر جو بیٹے ہیں ان کو عباس اپنی کفالت میں لے لیں اور علی کو جو ہے وہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی کفالت میں لے لیں۔ تو جس علی کو حضور علیہ السلام بچپن سے پرورش کر رہے ہیں اور فیضان عطا کر رہے ہیں، اگر مولا علی کی طرف سے بھی دیکھا جائے تو پھر بھی نسب میں حضور ضرور نظر آنے چاہیے۔ اور جہاں تک سیدہ کی بات ہے تو سیدہ کی بات کرتے ہوئے بھی، اور یہ بات ذہن کے اندر رکھا کرے، میں نے اس دن بھی اس دوست کو یہ بات بتائی، مجھے اس نے واٹس ایپ کیا تھا، میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ سید اپنا سید ہونا سیدہ فاطمہ کے بغیر ثابت کر ہی نہیں سکتے، صرف مولا علی کی اولاد ہو کر وہ سید ہو ہی نہیں سکتے۔ سید تب تک سید ہے جب تک وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد ہوگا، اگر وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد نہیں ہے، حضرت مولا علی کی کسی اور بیوی کی اولاد ہے تو پھر وہ سید نہیں ہو سکتا، وہ امان ہو سکتا ہے، وہ علوی ہو سکتا ہے اور جو اعلیٰ ذاتیں ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سید ہے تو وہ حضرت امام حسن کی اولاد ہے تب بھی بیٹا حضرت فاطمہ کا بنے گا، اگر امام حسین کی اولاد ہے تب بھی بیٹا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بنے گا۔ تو دوستان محترم یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک پاک ہستیوں کا ہر لحاظ سے ہر طریقے سے ان کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن سے حضور نے محبت کی انتہا کر دی۔ کیا خیال ہے آپ کو کوئی کہے کہ آپ جو ہے وہ فلاں چیز کسی کو دے دیں، آپ سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن اپنی اولاد قربان نہیں کر سکتے،
جب اپنی اولاد کی بات آتی ہے نا تو بھائی بھائیوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. شگے رشتے ایسی کیا ہوگا جی بہن نے رشتہ نہیں دیا بیٹے کے لیے بولنا چاہتا تھا, یہ بھی جہالت کی بات ہے ویسے. ٹھیک ہے, بھائی نے بھائی یہ بیٹے کو رشتہ نہیں دیا, دونوں کے ساتھ بول چال بات ہے, نیکی بدی ختم ہو گئی. لیکن قربان نے امام حسین کی عظمت پر گود رسول میں تشریف فرما ہے. حضرت ابراہیم جو حضور کے اپنے لخت جگر ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے. جبریل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کتنی محبت کا خطاب ہے. جبریل سے فرشتے تھے, ڈائریکٹ آ کے حکم سنا دیتے کہ رب ایک کو بلا دے, نہیں محبت کے ساتھ, کیونکہ محبوب کی دل آزاری بھی نہیں کرتی, حضور کے قلب اطہر کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی. کہنے لگے یا رسول اللہ دونوں سے آپ بڑا پیار کرتے ہیں, دونوں آپ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. فرمایا ہاں جبریل مجھے دونوں سے بڑا پیار ہے. تو حضور نے فرمایا یہ رب کو بھی بڑے پیارے, جبریل کہنے لگے یہ رب کو بھی بڑے پیارے ہیں, دونوں میں سے رب ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. دونوں شہزادوں میں سے رب چاہتا ہے کہ ایک کو اپنے پاس بلا لے. اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی مرضی ہے جس کو چاہے بلا لے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ رب نے آپ پر چھوڑا ہے, اس کا اختیار رب نے آپ کو دیا. جو لوگ کہتے ہیں نا جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے, وہ جھوٹے ہیں. اس روایت کے اندر بھی جبریل خود فرما رہے ہیں کہ اس کا اختیار رب نے آپ کو خود دیا ہے کہ چاہے تو ابراہیم پاس رکھ لے, حسین کو ہمارے پاس بھیج دے, چاہے تو حسین پاس رکھ لے, ابراہیم کو ہمارے پاس بھیج دے. مصطفیٰ نے خفیت توقع فرمایا اور پھر فرمایا کہ میرے رب سے کہتا کہ میرے ابراہیم کو لے لے. اور اس کی وجہ یہ ہے حضور نے خود بیان فرمایا جبریل امین کے سامنے کہ فرمایا ابراہیم کے جانے سے زیادہ تکلیف صرف میرے دل کو ہوگی یا اس کی ماں کو تکلیف ہوگی, لیکن اگر حسین چلا جاتا ہے تو حسین کی وجہ سے فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی سلام اللہ علیہا, اور مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کی وجہ سے امام حسن کو بھی تکلیف ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کی وجہ سے مصطفیٰ کو بھی تکلیف ہوگی. تو لہذا اس لیے ابراہیم کو لے جاؤ لیکن حسین کو نہیں لے کر جانا. تو حضور کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس بات سے سیدہ پاک کو تکلیف ہو وہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے. وہ آج لوگ یزید کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ یزید بڑا اچھا تھا, اگر اتنا ہی اچھا تھا تو پھر اس کا نام والدین کی لسٹ میں درج کرا لو. لیکن جہاں تک بات ہے اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا اس کے اگر اس نے اور کچھ بھی نہ کیا ہو نا, قتل آل محمد ہی اس کی لعنت کے لیے کافی ہے, اس پر لعنت کے لیے یہی چیز کافی ہے. تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تکلیف, وہ پہلا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا, وہاں کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے, صرف حضور داد دے رہے تھے. وہ بھی نانا ہے, کوئی اور غیر تو نہیں تھا, لیکن سیدہ پاک نے یہ بات برداشت نہیں کی. اور یہاں بھی سیدہ پاک کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ پاک کی تکلیف کا حضور کتنا خیال رکھتے ہیں, کتنی حضور کو تکلیف ہوتی ہے سیدہ پاک کی تکلیف کی وجہ سے. تو جن لوگوں نے کربلا کے میدان کے اندر اسی شہزادے کو شہید کیا, ان کے ساتھ ظلم و ستم کے معاملات کیے, ان مقدس نفوس قدسیات کے تقدس کو پامال کیا, ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ میرا رب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح حضور کے صدقے ان نیک پاک لوگوں کی خدمت کے اندر ہم دست بستہ سلام عرض کرتے ہیں, ان کی غلامی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پنتن پاک کی حضور کی صحابہ کی حضور کی آل کی غلامی میں زندہ رکھے. اس کی غلامی میں قبر میں حضور کا سامنا نصیب فرمائے, اور اس کی غلامی میں اللہ تعالیٰ محشر کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. یا زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ. اگر کوئی بات جو ہے وہ سادات کے حوالے سے یا آل بیت کے حوالے سے کسی کے جو ہے سبقت لسانی کی وجہ سے اگر ہو گئی تو اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے میں معافی کا خواستگار ہوں, اور یقیناً آپ بھی معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کا جتنا ہو سکے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.